اب جو ہے نا انڈیا اس کو چھپا رہا ہے. میں ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. مناظر آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے. یہ جو دھرم شالہ ہے اور جورا سیکٹر پہ وائٹ پرچم لہرا دیے گئے تھے. بالکل بالکل. اس کی کوئی تردید نہیں آئی ابھی تک انڈیا کی طرف سے, انڈین افواج کی طرف سے, انڈین حکومت کی طرف سے, انڈین میڈیا کی طرف سے. وہ وائٹ پرچم کیوں لہرائے گئے تھے؟ کیا وجہ؟ دونوں سیکٹر کے جو انڈین فوجی تھے انہوں نے ہاتھ جوڑے, جان کی امان مانگی اور انہوں نے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا. ان کو پتا تھا کہ پاکستان اور پاک فوج جو ہے اب نہیں, اب میدان میں آ گئی. ایگزیکٹلی. اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی, یہ اپنی جانیں بچانے کے لیے. اور یہ ایک قانون ہے دنیا کا کہ جب بھی حالت جنگ میں کوئی ملک ہوتے ہیں اور آمنے سامنے ہوتے ہیں, جب سفید پرچم لہرا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان ایریاز پر, ان سیکٹرز پر, ان پوسٹوں پر, ان بریگیڈز پر پھر اٹیک نہیں کیا جاتا. یہ ایک اخلاقیات کی بات بھی ہے. تو آپ نہیں سنیں گی کہ ان دونوں سیکٹرز پر اس کے بعد جو ہے وہ اٹیک ہوئے ہوں. اچھا, انہوں نے جو ہے اب جتنی لاشیں ہیں بھارتی فوجیوں کی, ہمارے یہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں, ہمارے یہاں جو ہے وہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ نماز جنازہ ہوئی ہے اور 30,000 سے زائد جو ہے وہ عام شہریوں نے شرکت کی, ان جنازے میں شرکت کی. بالکل. اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور فوجی اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ دفنا دیا گیا تمام شہیدوں کو اور ان کی آخری رسومات ادا کی. یہاں معاملہ الٹ ہے. یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو انہوں نے بالکل کسی طرح کا گارڈ آف آنر اور کسی طرح کا انہوں نے فوجی اعزاز نہیں دیا. انہوں نے بالکل چپکے سے ان کو جو ہے وہ آخری رسومات ان کو جو ہے نا وہ ادا کی گئی ہیں اور ان کو جلا دیا گیا ہے. انڈیا یہ شو ہی نہیں کرا رہا. اچھا, ایگو میں بتاتا ہوں. اب پچھلی رات کیا ہوا؟ پچھلی رات یہ ہوا, یہ میں بات کر رہا ہوں کل رات کی. اچھا, 7 اور 8 کی درمیانی رات کیا ہوتا ہے کہ پورا راجستھان جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. انڈیا میں پورا راجستھان بلیک آؤٹ رہا. ان کو خطرہ تھا کہ پاکستان راجستھان پہ حملہ کرنے والا ہے. وہاں پہ سائرن بج گئے. پورا راجستھان, کیونکہ پاکستان کا جو سب سے لمبا بارڈر ہے, سب سے جو بڑی سرحد ہے وہ راجستھان کے ساتھ لگتی ہے. اور یہ میں انڈیا راجستھان کی بات کر رہا ہوں. پورا راجستھان بلیک آؤٹ, رات کو بلیک آؤٹ کر دیا اس ڈر کے مارے کہ پاکستان اٹیک نہ کر دے ان کی اس حرکت پر. ایگزیکٹلی. پورا راجستھان بلیک آؤٹ رہا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے بارڈرز کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں, واگا بارڈر کے ساتھ جو علاقے ہیں, خاص طور پہ اٹاری, امرتسر, وہ بلیک آؤٹ ہو گیا. بلیک آؤٹ کر دیا. امرتسر جو ہے وہ تو پورے امرتسر کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے, باہر نکل آئے. انہوں نے سائرن بجا دیا اور اب پورا امرتسر بھی پوری رات بلیک آؤٹ رہا. اندھیرے میں انہوں نے کل کی رات گزاری اور راجستھان پورا اندھیرے میں ڈوبا رہا. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو, پاکستانی قوم کو, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جواب ہے کہ جواب دیے جا رہے ہیں. بڑا تگڑا جواب جو ہے وہ دیا جا چکا ہے. وہاں خوف کے سائے ہیں, خوف کی لہر دوڑ چکی ہے پورے انڈیا میں. انڈین فوج جو ہے وہ بڑی بری طرح پینک ہے. انڈین حکومت پینک ہے. وہاں کی جو جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ اس وقت نریندر مودی کی پالیسی اور بھارتی فوج کی پالیسی پر لان تان کر رہی ہے. اور 6 اور 7 مئی کی رات کا جو واقعہ ہے اس پر بڑی بری طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جائے نریندر مودی کو اور ان کی حکومت کو. تو یہ جو بلیک آؤٹ ہوا اس میں جو ہے بڑا ایک پینک پھیل گیا پورے انڈیا میں کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اچھا, اب جو ہے نا ایک تو یہ ہوا, انہوں نے نقصان چھپانے کی جو ہے وہ پوری کوشش اس لیے ابھی تک کر رہے ہیں, وہ چھپ نہیں رہا. وہ نقصان چھپانے کی یہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ انڈیا میں پینک نہ پھیلے, ان پر پریشر بڑھے گا اور وہ یہ بتا سکے کہ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا, ہم نے پاکستان کو ہر طرف سے اٹیک کر کے فتح حاصل کی ہے, جو کہ ایک واقعہ نہیں سچ اس میں ایڈ کر لیں. جیسے انہوں نے ابھی لاشیں چھپائی ہیں, بالکل جیسے انہوں نے لاشیں دکھائی نہیں ہیں, جیسے انہوں نے پورا کاؤنٹ نہیں دیا ابھی تک کتنے بندے مر گئے ہیں, ان کے کتنا نقصان ہوا ہے, ان کے کتنے طیارے تباہ ہوئے ہیں. یہ جو سری نگر ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ, یہ ٹیک آف کرنے والے جہاز تو پاکستان نے مار گرائے انڈیا کے حدود کے اندر ہی. ایئر بیس کے اوپر کتنے طیارے کھڑے تھے جب سری نگر ایئر بیس پہ اٹیک کیا گیا تو وہاں پہ کتنے طیارے موجود تھے, وہ طیارے تباہ ہو گئے ان کے ٹیک آف سے پہلے. اچھا, یہ آپ نہیں بتا رہے انڈین قوم کو, اور یہ آپ نہیں بتا رہے انڈین میڈیا کو, یہ آپ نہیں بتا رہے دنیا کے میڈیا کو. اس وقت جو فورن میڈیا وہاں پہ موجود ہے یہ آپ اس کو نہیں, اس سے بھی چھپا رہے ہیں آپ. یہ چھپ نہیں سکتا. یہ آہستہ آہستہ
یہ 6 اور 7 مئی کی رات کا جو واقعہ ہے اس میں بھی پہلگام کے بعد یہ بری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں. میں ایک اور آپ کو واقعہ یاد کرواتا ہوں. جب ابھی نندن تشریف لائے نا یہاں پہ چائے پینے, تو ابھی نندن کو جب واپس بھیجا گیا فنٹاسٹک ٹی کے بعد, تو ابھی نندن کو انہوں نے ایک ویر چکرا ایوارڈ دے دیا. اب آپ سوچیں آپ کا ایک پائلٹ یہاں پہ آتا ہے, اس کی اٹیمپٹ فلاپ ہوتی ہے, وہ پکڑا جاتا ہے, اس کو پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ ایک غصے میں تلملاتی عوام کے تشدد سے بچا کے نکال کے لے جاتے ہیں اور اس کی زندگی بچاتے ہیں اور انڈیا کو واپس کر دیتے ہیں. اچھا, اب ایک ایسے کریکٹر کو انہوں نے ایوارڈ دے دیا صرف وہ شرمندگی بچانے کے لیے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ معافی مانگتے اور آپ کا جو ایک آپ کی جو فوج ہے آپ اس کو جواب دہ ٹھہراتے اور اس سے جواب طلبی کرتے کہ یہ کون بھیج دیا آپ نے, یہ ایکٹر بھیج دیا وہاں پہ, اور وہ جا کے پکڑا گیا اور معافی مانگ کے اور وہ واپس آیا اور اس کو ایوارڈ دے دیا. یعنی کہ اس کی کس پرفارمنس پہ آپ نے ویر چکرا, آپ کا ایک بڑا ایوارڈ ہے, آپ نے کس پرفارمنس پہ ابھی نندن کو ویر چکرا دیا تھا. اب آپ جو ہے نا کس پرفارمنس پہ آپ ان کو گارڈ آف آنر دیتے. ایکچوئل بات یہ ہے کس پرفارمنس پہ آپ فوجی اعزاز دیتے ان مرنے والے انڈین فوجیوں کو جن کو جو ہے وہ ان کو تو شکست ہوئی ہے, وہ شکست ہو گئی. اب یہ اصل پوائنٹ یہ ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورا ایک جو میسج ہے, کچھ دیر پہلے نا ایک ڈی سی لاہور کی طرف سے ایک فیک ڈاکومنٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, وہ بالکل سیٹلائٹ میڈیا نے فوری اس کو اٹھا لیا پنجاب میں فلاں شہر کو یہ کر دیں. اب میں نہیں وہ اس میں بتاتا تدابیر اس حوالے سے اگر آپ مجھے اجازت دیں, جو آپ بہت کم دیتی ہیں. نہیں پلیز بتائیے. انہوں نے کہا جی کہ عسکری 11 جو ہے لاہور کا, اس کے مکینوں کو, اس کے رہائشیوں کو اور فیز 8 کے رہائشیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ فوری طور پہ نا یہ خالی کر جگہ خالی کر دیں. اس میں یہ اسی طرح کا ہی ہے جیسے آپ یہ جو ہے نا ایک کاغذی ڈرون بھیج رہے ہیں ایک پینک کریٹ کرنے کے لیے, اسی طرح نا اس طرح کا ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ کہیں سے. اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فوری طور پہ ہمارے جو ریلیونٹ ادارے ہیں, ایف آئی اے سائبر کرائم ہے, ایف آئی اے ہے, اور انہیں حرکت میں آ کے یہ چیک کرنا چاہیے کہ اس طرح کی شرارت کہاں سے ہو رہی ہے, اس طرح کا ڈاکومنٹ کہاں سے. ہمیں کوئی ٹائم لگنا پتہ کرنے میں, یوں پتہ لگے گا. اچھا, یہ بھی منظر عام پہ آ جائے گا کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے جو ایسی فالس انفارمیشن پھیلا رہا ہے. اچھا, وہ جو ہے نا اس کے بعد اب جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے, چند لمحے میں دوبارہ ہمیں اطلاع آئی اور ہمیں باضابطہ طور پہ بتایا گیا ریلیونٹ اداروں کی طرف سے کہ یہ ڈاکومنٹ فیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح کی صورتحال اوور آل ہے اس وقت ہمارے ساتھ کہ ہمیں کہیں ڈرون کی اطلاع آ رہی ہے, کہیں آپ ڈرون دکھتا گرتا دیکھ رہے ہیں, کوئی انڈین میڈیا دیکھ رہے ہیں, کہیں پہ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کی پوسٹ دیکھ رہے ہیں, تو اس پہ آپ کتے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے پہلے اپنا کان دیکھیں کہ کان ساتھ ہے.